دو خبروں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک تو پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں اور سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ کتنے دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ ایران کی طرف سے بھی اکنالج کر لیا گیا ہے جو پاکستان نے کوششیں کہی تھیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم نے شٹل ڈپلومیسی کی اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہم نے بات چیت کی، اس کا سعودی عرب میں بہت زیادہ ویلکم ہوا تھا۔ اب ایران کی طرف سے بھی اس کا رد عمل سامنے آیا ہے، تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا، پٹرول کی قلت کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے وہ پاکستان میں کس نوعیت کی سیریسنس اس میں ہے، اور اب کیا ہونے جا رہا ہے، حکومت اس سلسلے میں کیا اقدامات کر رہی ہے، کہاں کہاں کوئی پٹرول کی قلت ہو سکتی ہے اور اس کو کیسے نیویگیٹ کیا جائے گا، اس مسئلے کو اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس چینل کو آپ کریں سبسکرائب، تاکہ ہم آپ کو صورتحال کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں اور بتاتے رہیں کہ پس پردہ کیا ایفرٹس چلیں گے۔ اچھا جی، کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے باقاعدہ طور پہ پارلیمنٹ میں بتایا اور ہمیں صحافیوں کو بھی بتایا کہ بھائی ان کی کوششیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایران کو بتایا کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے اور اس معاہدے کی پابند ہے پاکستان کی حکومت بھی۔ تو اس وجہ سے آپ چونکہ ہمارے ایک برادر ملک ہیں، آپ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور ہمیشہ پاکستان نے ایران کے حوالے سے جو حملے اسرائیل نے کیے اس کی مذمت کی، جو سپریم لیڈر کی شہادت ہے اس کی مذمت کی، تو آپ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کا لحاظ کریں اور سعودی عرب کو نشانہ مت بنائیں۔ اچھا، اس پر پھر ایران نے باقاعدہ طور پہ رسپانس پازیٹیو دیتے ہوئے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ سعودی عرب سے یہ یقین دہانی کروائیں کہ اس کی جو حدود ہیں، فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور پاکستان نے پھر یہ یقین دہانی لے کے دی۔ اس کے بعد سعودی عرب پر حملوں، باقی جو ممالک پہ حملے ہو رہے تھے جو خلیجی ممالک میں، اس میں سب سے کم سعودی عرب پہ حملے سامنے آئے، اور یہ ایک پازیٹیو پیش رفت سامنے آئی۔ اب جو تازہ ترین پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ایران نے باقاعدہ طور پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ جو اس کے زمینی راستے ہیں، اس کے جو بحری راستے ہیں، بری راستے ہیں، یا اس کی فضائی حدود ہے، وہ ایران پر حملوں میں استعمال نہیں ہوئی۔ اور یہ اعتراف کس کی طرف سے آیا ہے؟ ایران کے سفیر سعودی عرب میں جناب علی رضا نایتی، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم سعودی حکومت کے شکر گزار ہیں اور باقاعدہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ ایران پر حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوئی۔ تو ماہرین اس بیان کو بہت اہمیت دے رہے ہیں اور اس کو پاکستان کی ڈپلومیسی کی بھی ایک سکسیس قرار دے رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ قائم رکھا کہ جی دونوں ممالک کے جو ایران پہ حملے ہو رہے ہیں، جو سارا کچھ ہو رہا ہے، پاکستان نے خلیجی ممالک کے ساتھ بھی ظاہر یکجہتی رکھی جن پر ایران کی طرف سے حملے کیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے ساتھ بھی ظاہر یکجہتی رکھی اور تعلقات رکھے کہ جی برادر اسلامی ملک کے طور پر ہم ایران پہ حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیز سامنے آئی ہے اس سے پاکستان کی عزت میں بڑا اضافہ ہوا ہے، اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ڈپلومیسی سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ مسلم امہ کو باقاعدہ طور پہ ایک دوسرے کے قریب لانے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہی کردار جو پاکستان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، جو ہمارے بڑوں نے سمجھا تھا کہ پاکستان امت مسلمہ کے ایک لیڈر کے طور پر ایک نظریاتی مملکت تشکیل پا رہی ہے، جو کہ دو دوسرے اسلامی ممالک ان کے کام آئے گی۔ اور یہی آپ دیکھیں کہ بوزنیا کا مسئلہ ہو، اس میں پاکستان سامنے ہوتا ہے۔ افغانستان کی پاکستان نے ہمیشہ مدد کی ہے، جب روس کا حملہ ہوا تو پاکستان نے مدد کی۔ اب تو ظاہر ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان کو خطرہ ہے، اور آج بلکہ ٹی ٹی پی نے باقاعدہ طور پہ تھریٹن بھی کیا ہے کہ وہ پاکستان میں نیا آفینسو شروع کریں گے۔ تب پاکستان کو کارروائی کرنا پڑی ہے اور ملٹری اہداف کو نشانہ بنایا، بگرام ایئر بیس کو نشانہ بنایا، جس کو انٹرنیشنلی بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی پاکستان کی سکسیسفل کارروائی قرار دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال پاکستان نے امت مسلمہ کے کام آیا، تو یہی بات اب سامنے آئی ہے، اور سعودی عرب اور ان کو قریب لانے میں کردار ادا کیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سعودی عرب میں حملے کیے گئے ہیں اس میں بھی ایران نے باقاعدہ طور پر ان کے وزیر خارجہ کی سطح پر انہوں نے الجزیرہ پہ آ کے کہا کہ حملے ہم نے نہیں کیے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ظاہر اسرائیل اور کچھ قوتیں یہ نہیں چاہتی کہ مسلم دوست جو مسلم ممالک ہیں وہ آپس میں قریب رہیں اور جنگ نہ کریں، بلکہ وہ تو یہ چاہیں گی کہ کیوس پھیلے، کنفیوژن پھیلے اور ایک دوسرے پہ حملہ کر دیں، سعودی عرب کا اٹیک ہو جائے، پھر ایران واپس کوئی جوابی کرے، پھر جو ہے وہ یہ آپس میں لڑتے رہیں، اور ظاہر ہے سب کو، دشمنوں کو تو فائدہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، لیکن یہ سمجھداری کا پاکستان کا کردار تھا۔ اور پھر دونوں ممالک کی قیادت جو ایران اور سعودی عرب کی ہے، انہوں نے بھی سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ایک دوسرے کو نشانہ نہیں بنانا اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ دینا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات پہلے تو خراب ہوتے تھے، لیکن 2 سال پہلے باقاعدہ طور پر چین نے میڈیٹ کیا تھا اور اس کے بعد تعلقات میں گرم جوشی آئی تھی۔ باقاعدہ طور پر سعودی عرب کی اعلیٰ شخصیات نے وزٹ کیا تھا ایران کا، ایران کی اعلیٰ شخصیات نے
विज़िट किया सऊदी अरब का, मुज़ाकरात के राउंड्स हुए और अभी जब जंग शुरू हुई थी उससे पहले सऊदी अरब ने मुसलसल ये कहा कि भाई आप इस चीज़ को मुज़ाकरात से हल करें। सऊदी अरब नहीं चाहता कि ईरान पे हमला किया जाए और सऊदी क्राउन प्रिंस के बयानात सामने आए। सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पे कहा कि हम अपनी ना हदूद को इस्तेमाल करने देंगे, ना अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल करने देंगे और ना ही हम इस हमले के हक़ में, डिप्लोमेसी भी सऊदी अरब ने उसके हक़ में चलाई। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़ीरक क़यादत थी और क़यादत का बड़ा अहम फ़ैसला था, बहुत अच्छा फ़ैसला था कि कम से कम उम्मत मुस्लिमा को इस तरह ना उलझाया जाए कि वो एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएँ और फ़ायदा अल्टीमेट दुश्मन का हो। तो ये पाकिस्तान की तरफ से आया। आज पाकिस्तान सऊदी यकजहती कौंसिल एक है जिसमें बड़े-बड़े उलमा मौजूद हैं। फजल रहमान खलील साहब तो हैं ही हैं, गफूर हैदरी साहब मौजूद थे, शाह उवैस अहमद नूरानी साहब मौजूद थे, पाकिस्तान के रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद थे, सरदार यूसुफ साहब। उन सब ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया और कहा है कि हम सऊदी अरब की दिफा और सलामती के लिए पाकिस्तान की पूरी कौम तैयार है, पाकिस्तान के नौजवान भी तैयार हैं और पाकिस्तान की हुकूमत जो है मीडिएशन जो करवा सकती है, मुज़ाकरात करवा सकती है, वो करवाएँ और हम उसका साथ देंगे। और ये कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है ईरान और उसके कॉन्फ्लिक्ट में, वो बहुत काबिल सिताइश और काबिल तारीफ़ है और ईरान पे हमलों की भी मज़म्मत की है। तो पाकिस्तान की कौम की सतह पर भी मौक़िफ़ सामने आया है। पाकिस्तान का म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट भी सऊदी अरब के साथ है और पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी मौक़िफ़ सामने आया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ईरान और सऊदी अरब में जो बेहतर एक बयानात दिए गए हैं, गर्मजोशी नज़र आ रही है और जो उसमें पॉजिटिवनेस नज़र आई है, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्रेडिट है और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत खुशी की खबर है। अच्छा, आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट कितना चल रहा है कि वो क्लस्टर म्यूनेशन जो कल ईरान ने इस्तेमाल किया था इज़राइल के ख़िलाफ़ और जो बहुत बड़े लेवल पर तबाही फैला सकता है, उसके हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो ईरान ने इस्तेमाल किया और उसके लिए काफ़ी मुश्किल में आ गया इज़राइल में। आपको पता है फुटेज वगैरह बाहर नहीं इतनी आ रही जो तबाही हो रही है, जो वहाँ पे तबाहियाँ आई हैं, लेकिन अल जज़ीरा ने ये कन्फर्म किया कि ईरान ने क्लस्टर म्यूनेशन इस्तेमाल किया जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे मिसाइल जाते हैं और दुश्मन के दिफाई निज़ाम को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। इस पर मैं आपको बताऊं कि अमेरिका से भी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो ईरान से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उस सब में ये सामने आया है कि अभी तक कि ईरान ने सरेंडर नहीं किया, ईरान अभी तक होल्ड कर रहा है। बल्कि जो रिपोर्टर्स गए हैं वेस्टर्न मीडिया के तेहरान में, वो कह रहे हैं कि सूरत हाल नॉर्मल है, लोग घबराए हुए नहीं हैं, परेशान नहीं हैं। और वाशिंगटन में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें पता चल रहा है कि ईरान ने ठीक ठाक डैमेज भी किया है और ईरान को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका कि उसकी स्ट्राइक की कैपेबिलिटी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सके। ठीक है, उनकी बहरिया को नुकसान पहुंचा, ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं कि उन्होंने बहरिया को वाइप आउट कर दिया, बिल्कुल नुकसान पहुंचा दिया और बहरिया को नुकसान पहुंचा, उनको बाकी नुकसान भी पहुंचा, लेकिन उसकी अभी भी इतनी कैपेसिटी है कि वो हमला कर सकता है और वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये चीज़ सबके सामने आई है और ईरान की रेजिलियंस से हैरान हुए हैं अमरीकी जो मंसूबा साज हैं वो भी, कि ये कैसे ईरान जो है अभी तक रेजिस्ट कर रहा है। अब आते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। और पाकिस्तान में इस बात पे तशवीश पाई जाती है कि जो आबनाए हरमज़ है वो बंद हो रही है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोलियम की प्राइसेस तो बढ़नी ही बढ़नी है, किल्लत का खदशा ना हो। हालांकि ओगरा ने बाकायदा तौर पर बताया और हमें भी बतौर ज़िम्मेदार पाकिस्तानी ये चीज़ को समझना चाहिए कि पाकिस्तान में 28 दिन का ज़ख़ीरा तो बिल्कुल मौजूद है, उसके साथ 10 दिन का क्रूड ऑयल मौजूद है जो रिफाइनरियों में जाएगा। पाकिस्तान की बहुत सारी रिफाइनरीज़ हैं, अटक रिफाइनरी है, बाकी रिफाइनरीज़ हैं, नेशनल रिफाइनरी है, ये इसको प्रोसेस करके बाकायदा तौर पर इस्तेमाल के काबिल ले आएंगे। तो इतना तो अभी हमें कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, लेकिन कुछ पेट्रोल पंप पे अभी भी किल्लत नज़र आ रही है। और आज मैं देख रहा था फुटेज इस्लामाबाद के एक पेट्रोल पंप की आ रही है जहाँ पर लोग खड़े हैं और पेट्रोल ख़त्म हो गया है। इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक कमेटी भी बना रखी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी डायरेक्शन जारी किए, उन्होंने मीटिंग की है और उसमें कहा है कि जो इस प्रैक्टिस में मुलव्वस पाया जाए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे, उनको पता है कि 7 दिन के बाद कीमतों का तयन होना है, तो 7 दिन बाद कीमत बढ़ जानी है, तो बड़ी हुई कीमत पर बेचें और अभी पेट्रोल ना बेचें। इस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो शख्स जो पेट्रोल पंप इसमें होगा उसको सील कर दिया जाएगा, उसका कारोबार रोक दिया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस्लाम में भी जुर्म है। आप ज़ख़ीरा करके आप दूसरों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क में क्यास की और पैनिक की सिचुएशन पैदा कर रहे हैं और अपने मुनाफे के लिए कर रहे हैं। तो अगर आपका कारोबार ही बंद कर दिया जाए, जो आप आगे मुनाफे की सोच रहे हैं वो मुनाफा ही आपको ना हो, अगले 1 महीना जो आपने मुनाफा कमाना है वो मुनाफा ना हो, तो फिर आपका इंसेंटिव खत्म हो जाएगा। तो ये हुकूमत ने बहुत अच्छा इकदाम किया है कि कम से कम ऐसे होल्डर्स को जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उनको सज़ा दी जाएगी। इस हवाले से अब विजिलेंस कमेटियाँ बना दी गई हैं, ओगरा ने हदायत कर दी है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को भी हदायत कर दी गई है और जगह जगह छापे पड़ रहे हैं। और अगर आप पेट्रोल पंप के ओनर हैं या पेट्रोल पंप का बिज़नेस करते हैं तो आप खुदारा इस बात को समझें कि मुश्किल वक्त में
قوم کو نقصان پہنچا کے، ملک کو نقصان پہنچا کے، ملت کو نقصان پہنچا کے جو آپ منافع کمائیں گے وہ حرام ہوگا، اور جو آپ کوشش کریں گے کہ ذخیرہ اندوزی کر کے کوئی فائدہ اٹھا لیں تو ایسا نہ کرے خدا را۔ آپ جو ہے، اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان ہیں، دنیا کے تو آپ کو پتہ ہی ہے اریسٹ بھی کر رہی ہے گورنمنٹ اور آپ کا کاروبار بھی سیل ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے پوچھ ہوگی کہ جب ایک مشکل وقت آیا، کرائسس آیا، تو آپ نے اپنے منافع کا سوچ کے آپ نے یہ کیا، حالانکہ منافع آپ کو پھر بھی ہونا ہے کہ جب بھی پٹرول بڑھے گا، پٹرول کی ڈیمانڈ ہوگی، قیمت بڑھے گی تو آپ اس کو رکھیں گے، اور قیمتوں کا تعین آپ کو بتایا تھا کہ 7 دن کے اندر اندر کر دیا جائے گا۔ اب پہلے 15 دن کے بعد قیمتیں ہوتی تھیں، اب بڑھ گئی ہیں، عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھتی جا رہی ہے، پٹرول کی $80 اب تک ہو چکی ہے، تو ڈیفینیٹلی قیمتیں تو بڑھیں گی، اور اس کا اثر دیکھیں عام آدمی پہ بھی آتا ہے، چیزیں بھی مہنگی ہوتی ہیں، جو ٹرانسپورٹ یوز ہوتی ہے ہر چیز میں، ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی بڑھتے ہیں، اور جو ٹرانسپورٹ جس کے ذریعے آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں گڈس کو، اس کے بھی تو کرایہ لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے ٹماٹر بھی مہنگے ہو جاتے ہیں، انڈے بھی مہنگے ہو جاتے ہیں، آپ کی عام استعمال کی چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں کہ جی بھائی ہمارا کرایہ بڑھا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سچویشن ایسی ہے کہ جس میں حکومت تو کوشش کرے گی، لیکن عوام کو بھی اور کاروباری حضرات کو بھی یہ بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کرائسس کا وقت ہے، اس میں کوشش کریں کہ اپنے فائدے کے لیے، کہتے ہیں نا اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے، تو یہ نہ کریں، اور دعا بھی کریں۔ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ سے ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کو جلدی ختم کر دے۔ اگر جلدی ختم ہو جاتی ہے تو کوئی کرائسس نہیں ہوگا، جو امیدیں منافع کی لگائے بیٹھے ہیں ان کو نہیں ہوگا، آئل کی قیمت دوبارہ سے نیچے ہو جائے گی اور قلت بھی نہیں ہوگی، اور ابنائے حرمز کے علاوہ پاکستان نے سعودی عرب کے دوسرے راستے کو بھی، جو ریڈ سی ہے اس کو بھی کھولا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ رہے کہ جب پاکستان اتنا کچھ سعودی عرب کے لیے کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، تو سعودی عرب بھی پاکستان کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے اور ہمیشہ سے کرتا ہے، تو وہ پاکستان کو الٹرنیٹ روٹ سے بھی آپ کو مہیا کر دے گا تیل، تو وہ قلت انشاءاللہ نہیں ہوگی، لیکن ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں آج کا سچ۔